لات اور منات دو اہم بت تھے جن کی پرستش قبل از اسلام زمانے میں عربوں میں کی جاتی تھی۔ یہ بت مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں خاص طور پر مشہور تھے، اور عرب قبائل ان کی پرستش کر کے مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ اس مضمون میں ان دونوں بتوں کا تعارف، ان کی پوجا کی تاریخ اور اسلام کی آمد کے بعد کی ان کا خاتمہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، لات۔ لات ایک مشہور مونس بت تھی جسے عربوں نے مکہ کے قریب طائف میں ایک بہت بڑے سنگی مجسمے کی شکل میں پوجا کرتے تھے۔ لات کا تعلق قدیم عربوں کے دیوی دیوتاؤں کے مجموعے سے تھا، اور اسے کھیتی باڑی، خوشحالی اور رزق کی دیوی تصور کیا جاتا تھا۔ لات کی پوجا خاص طور پر سقا قبائل کے درمیان مشہور تھی، اور وہ اسے اپنی سرپرست دیوی مانتے تھے۔ عبادت۔ لات کے لیے ایک خاص معبد تھا جسے زائرین اور حاجیوں کی بڑی تعداد دیکھنے آتی تھی۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ لات اپنے پیروکاروں کو رزق اور حفاظت عطا کرتی ہے۔ طائف میں اس کی ایک عبادت گاہ بھی تھی جہاں اس کے نام پر قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ لات کی پرستش کا مرکزی مقام طائف تھا، جہاں اس کے پیروکار باقاعدگی سے آ کر اپنی مرادیں مانگتے اور نذرانے پیش کرتے۔ اسلام کا رد عمل۔ اسلام کی آمد کے بعد بت پرستی کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا۔ قرآن پاک میں لات کا ذکر سورہ النجم میں کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لات اور دوسرے بتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ سب انسانی خیالات کی پیداوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طائف فتح ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تاکہ لات کی عبادت گاہ کو منہدم کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس کی پوجا ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ نمبر 2، منات۔ منات ایک اور مشہور مونس بت تھی جسے عرب مختلف مقامات پر پوجتے تھے۔ منات کو قسمت اور تقدیر کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پوجا خاص طور پر اوس اور خزرج جیسے قبائل میں بہت عام تھی۔ اس کا مرکزی معبد مدینہ اور مکہ کے درمیان ساحلی علاقے قدید میں تھا۔ منات کی پرستش کرنے والے اس سے اپنی قسمت کے بہتر ہونے کی دعائیں کرتے اور اس کے نام پر قربانیاں چڑھاتے۔ عبادت۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ منات قسمت کی مالک ہے اور وہ لوگوں کی قسمت کو اچھا یا برا بنا سکتی ہے۔ اس کے نام پر لوگ سفر سے پہلے اور اس کے معبد پر جاتے اور اس سے کامیابی اور حفاظت کی دعائیں کرتے تھے۔ بعض عرب قبائل اپنی زندگی کے اہم لمحات جیسے جنگ یا شادی کے موقع پر منات کو قربانیاں دیتے تھے تاکہ ان کی مدد کرے۔ اسلام کا رد عمل۔ اسلام کے آغاز کے بعد منات کی پرستش کو بھی باطل قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ادوار میں حضرت علی نے اس بت کی عبادت گاہ کو منہدم کیا، اور اس کے بعد اس کی پوجا بھی ختم ہو گئی۔ لات، منات اور اسلام۔ اسلام نے عربوں کے ان توہمات اور بت پرستی کو چیلنج کیا جو لات اور منات جیسے بتوں کے گرد گھومتی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو جھوٹا قرار دیا اور عربوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اسلام کی تعلیمات نے توہمات اور بت پرستی کے خلاف ایک زبردست جد و جہد کی، اور جلد ہی عربوں نے ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ لات اور منات کی پرستش قبل از اسلام عربوں میں بہت عام تھی، لیکن اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد ان بتوں کی عبادت ختم ہو گئی۔ اسلام نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کو ختم کر دیا۔ لات اور منات کی پوجا آج کی دنیا میں محض ایک تاریخی یادگار کے طور پر رہ گئی ہے۔